یہ تو ہفتے میں ضرور آتے ہیں. میل انفرٹیلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور جو 7 کپلز ہوتے ہیں ہر 7 کپل میں سے ایک کو یہ پرابلم ہوتا ہے. اٹ مین کہ اس کا جو ریشو اگر ہم دیکھیں تو 15% پاکستان میں یا ہمارے جو آس پاس کے ممالک ہے اس میں یہ ریشو 15% ہے انفرٹائل جو کپل ہے. چائنا میں یہ کم ہے راؤنڈ اباؤٹ 3%. پھر اس کے وجوہات بہت سارے ہیں. میل انفرٹیلٹی اینڈ دین فیمیل انفرٹیلٹی اور اسٹیریلٹی. انفرٹیلٹی دراصل جب ایک کپل 1 ایئر کنٹینیوسلی انٹرکورس کرنے کے بعد بغیر کسی پروٹیکٹیو میتھڈ استعمال کیے ہوئے اگر وہ کنسیو نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہے. اور اگر وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ لائیو بیبی کو پروڈیوس کرے تو وہ پھر اسٹیریلٹی کا شکار ہے. میل انفرٹیلٹی کے بہت سارے وجوہات ہیں جیسا کہ ایزوسپرمیا, اولیگوسپرمیا, ٹیراٹوزوسپرمیا, نیکروزوسپرمیا, ایب نارمل شیپ سپرم, ہارمونل ڈسٹربنسز, obesity, broken house problem and so many others. اس میں جو مسئلہ ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے وہ ایزوسپرمیا کا ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہمیں آج ملا ہے کہ جس پر ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا, کیونکہ جس ٹاپک پر جو ڈاکٹر صاحب اپنا نالج ہمارے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مشہور معروف ڈاکٹر جو کہ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر جناب وقار احمد بھٹا صاحب. 4 ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں آپ, DHMS, BHMS. پچھلے 15 سال سے بے اولادی کے مریضوں کے لیے کامیاب علاج کر رہے ہیں اور یہ آپ کا تجربہ ہے. اب تک 8500 بے اولاد گھرانوں کے لیے یہ امید کی کرن ثابت ہوئی ہے. تو اس بات پر اور یہ فگر جو میں نے گردانا ہے اس پر میرے خیال میں بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا کلینک کھنہ پل اسلام آباد میں واقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ لے کر ملک کے مختلف حصوں میں کامیاب تجربات شیئر کرتے رہتے ہیں. درس و تدریس سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور مسعود فارماسیوٹیکل سے آپ کا انتہائی گہرا لگاؤ اور تعلق ہے. ہومیوپیتھی سے عشق کے خاطر 10 سال پہلے ایگزیکٹو کلاس کی سرکاری نوکری چھوڑ کر فل ٹائم ہومیوپیتھی کلینک کا آغاز کر دیا. تو اس بات پر بھی میرے خیال میں بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اور جس وقت بھی کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ ہم وقت حاضر رہتے ہیں اور گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی لیکچر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے روٹین کا لیکچر جس میں ہم اناٹمی بیان کرتے ہیں یا مثلا جو میں نے ابھی گردانے ہیں کہ اس کے فلا قسم ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کی خوبی آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ آپ اپنا کلینکل ایکسپیرینس ہمارے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو اس لیے یہ لیکچر انتہائی زیادہ ویلیوبل ہے. انشاءاللہ نالج ہم اس میں گین کریں گے, ایکسپیرینس ہم اس میں حاصل کریں گے. اگر پروگرام تھوڑا بہت مطلب 5 بجے ہمیں ختم کرنا ہے لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کیونکہ نالج حاصل کرنے کے لیے وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے. تو میں بلاؤں گا ڈاکٹر صاحب کو آپ کے بھرپور استقبال میں, اور ساتھ ساتھ میں کریم فارمیسی کے جو مالک ہے اس کو جناب ڈاکٹر محمد رحیم صاحب جو ہمارے سب کے لیے بھائی جان ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے. ڈاکٹر صاحب کو ہم گلدستہ پیش کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے اور ہم اس کو گلدستہ پیش کریں گے. آپ کے بھرپور استقبال میں ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب.
phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. بہت شکریہ جی. اس کے بعد مسعود فارماسیوٹیکل کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جناب قاری عنایت الرحمان صاحب ڈاکٹر صاحب کو ایک خصوصی چادر پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشتونوں کی روایت ہے وہ پیش کریں گے. تو یہ مسعود کی طرف سے قاری عنایت الرحمان صاحب پیش کریں گے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف لائیں. آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ سوال آئے تھے. تو باقاعدہ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور اب میں مائک کا حوالہ کروں گا. آج کے جو لیکچرر ہے ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب, آپ سر تشریف لائیے کیونکہ یہ دور دراز علاقوں سے آنے والے ڈاکٹر اس موسم میں آپ کے لیکچر کے لیے بے چین ہیں. جی ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے ڈاکٹر زبیر قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی ذاتی کاوش کی وجہ سے ڈاکٹر ٹریننگ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر زبیر قریشی صاحب کو, مسعود کمپنی کے تمام سٹاف کو, مسعود کمپنی کی انتظامیہ کو بالخصوص اس بات کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس کمپنی کے 100 سال مکمل ہو گئے. واقعی مسعود کمپنی نے پاکستان بھاری نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر اپنی جو خدمات ہیں اس کو ثابت کیا ہے. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج شدید ترین ٹھنڈ کے موسم میں, برف باری کے موسم میں بھی مسعود کی نالج شیئرنگ کی جو ایک محفل ہے وہ سجی ہوئی ہے. حالانکہ آج کے دن یہ ایک مشکل کام تھا, لیکن مسعود کی چونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے مسلسل کوشش ہوتی ہے اور میں اس کوشش کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ برادران ڈاکٹر زید اللہ کھٹک صاحب کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی ذاتی کوشش کی وجہ سے یہ پروگرام بھی منعقد ہو رہا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ برادر ڈاکٹر بشیر صاحب اور عنایت الرحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور موسم کی خرابی کے باوجود بھی بھرپور کوشش کر کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تو میرا تعارف پیش کر دیا ہے، لیکن میں مختصر لیول پر اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہومیوپیتھک کے شعبے میں انفیکٹیوٹی کے لیول پر یہ شعبہ میرا کیسا بنا اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ مریض کیسے آنا شروع ہوئے، اتنا مختصر تعارف ضرور بتانا چاہوں گا۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر نور محمد صاحب کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب راولپنڈی بور بازار کے اندر پریکٹس کرتے تھے اور ان کے پاس پاکستان بھر سے بے اولاد حضرات رابطہ کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے گائنی کے شعبے میں اور باندھ پن کے شعبے میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، تو اسی فیض کو آگے بڑھاتے ہوئے جب میں نے کلینک شروع کیا تو کلینک کے افتتاح کے فوراً بعد جو پہلا مریض میرے پاس آیا وہ بھی بے اولادی کا ہی تھا۔ ان سب کا تعلق جہلم سے تھا اور انہوں نے جب مجھے اپنا مسئلہ پیش کیا تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میری مسز کو دوائی دیں، ہمارے بچے نہیں ہیں۔ تو ان کی عمر 45 سال تھی اور ان کی مسز کی عمر 18 سال تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ کی مسز کی عمر کم ہے؟ تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور میری اولاد نہیں ہے، تو بچے نہ ہونے کی وجہ سے دوسری اور تیسری شادی بھی میں نے کی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ راجہ صاحب یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک عورت میں نقص ہو سکتا ہے اور دوسری عورت میں بھی شاید نقص ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ 3 خواتین کے اندر نقص موجود ہو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا ٹیسٹ ہے وہ کروائیں اور پھر مجھے بتائیں، پھر آپ کا علاج شروع ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ میرے ٹیسٹ مکمل طور پر ٹھیک ہے، آپ میری مسز کو دوائی دیں۔ باندھ پن کے حوالے سے جب بھی کیسز آتے ہیں تو سب سے پہلے میرے اپنے تجربے کے مطابق 2 چیزوں کے بارے میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے سیمن رپورٹ کی بات ضرور کرتا ہوں۔ بغیر سیمن ٹیسٹ کے کیسے پتہ چلے گا کہ اندر کی کیفیت کیا ہے، پیتھالوجی لیول پہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ سیمن رپورٹ کرانے کو مشکل سمجھتے تھے، نامناسب سمجھتے تھے، اور اس وقت یہ تھا کہ پاکستان بھر میں خواتین کوئی باندھ پن کے حوالے سے یا بچہ پیدا کرنے کے حوالے سے خواتین کا ہی علاج کیا جاتا تھا۔ لیکن میں نے ذاتی طور پہ سوشل میڈیا پہ اور مختلف پلیٹ فارم پہ مختلف شہروں میں لیکچر کے دوران اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ
سب سے پہلے جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو اس وقت ایک بندہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد دو ہوتے ہیں اور بچے پیدا کرنے کی خواہش کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم 3 ہو جائیں. تو اصول بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس مرد کی جو سیمن رپورٹ ہوتی ہے اس کو فوکس کیا جائے. بڑی بڑی گائناکالوجسٹ بھی جو ہوتی ہیں وہ 1-2 سال خواتین کا علاج کرتی رہتی ہیں اور ان کو پیسے بھی ملتے رہتے ہیں اور اینڈ پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کے میاں کی رپورٹ بھی ہونی چاہیے. ہم نے اس چیز کو بالکل اس لیول پہ فوکس کیا تھا کہ علاج کا جو اصول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سیمن رپورٹ کروائی جائے. تو خیر میں نے جب رائے صاحب کو کافی سمجھایا ان کو گائیڈ کیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا علاج اس وقت شروع ہوگا جب آپ کی رپورٹ آئے گی. تو کہنے لگے کہ میری رپورٹ گھر میں موجود ہے, میں آپ کو 1 ہفتے بعد رپورٹ چیک کرا دوں گا. تو میں نے ان کا علاج شروع نہیں کیا اور رپورٹ واپس بھیج دی تھی, یعنی ان کو واپس بھیج دیا تھا. 1 ہفتے بعد وہ نئی رپورٹ کرا کے آئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کمال ہوا ہے, میری رپورٹ تو خراب نکل آئی ہے. رپورٹ میں ایکٹیو جراثیم 5% ہے. تو خیر میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں ہے, بہت پرانا ریکارڈ آپ کو نہیں ملا, کوئی بات نہیں. لیکن جب میں نے اس وقت کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرئنس نہیں تھا تو میں نے بالکل نئی پریکٹس تھی, تھوڑا بہت علم تھا, تو میں نے ان کو RMHCM کی 1 ڈوز دی اور RMH30 اور ایکس-رے 30 جو ہے وہ ادل بدل کر دی. تو ان کی رپورٹ بھی ٹھیک ہو گئی اور ان کے آنکھ کنسیو ہو گیا. تو یہ میرا پہلا کیس تھا جس نے مجھے پھر اس بات کے اوپر حوصلہ افزائی دی کی کہ ہمیں انفرٹیلٹی کے اوپر کام کرنا, اور آہستہ آہستہ پیشنٹ ریفر ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد یہ تو میرا مقصد تعارف تھا کہ میرا انفرٹیلٹی کے اوپر یعنی انٹرسٹ کیسے بنا. تو اب ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بھر سے کیسز آتے ہیں اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج اس کو بہترین سپورٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. عام کیسز تو بڑی آسانی سے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ہومیوپیتھی کے اندر ایزوسپرمیا جیسے مشکل کیسز بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد تفصیل سے ڈسکس ہو جائے گا. اب چونکہ اصل ٹاپک جو ہمارا ہے میل انفرٹیلٹی ہے, میل انفرٹیلٹی کی سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. میل انفرٹیلٹی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شادی شدہ جوڑا علاج کے لیے آتا ہے یعنی اور شادی کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ میاں بیوی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بچہ دے دے, مگر باوجود کوشش کے اور ملنے کے بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا اور علاج کے دوران جو نقص ہوتا ہے وہ میل کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ایسی کیفیت کو میل انفرٹیلٹی یا مردانہ بانجھ پن کہا جاتا ہے. مردانہ بانجھ پن کے جو تقریباً 8,500 کے لگ بھگ کیسز ہمارے کلینک سے اللہ کی مدد سے ٹھیک ہوئے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ہومیوپیتھی کی کامیابی ہے. اس میں تقریباً 70% کے لگ بھگ جو کیسز تھے وہ میلز کے تھے, میلز کے. حالانکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے کیس میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کا علاج کیا جائے. تو اس میں دوسرا مجھے یہ بھی کوشش ہوتی ہے میری کہ علاج کرتے ہوئے مرد کو بھی دوائی دی جائے اور عورت کو بھی دوائی دی جائے.
بعض اوقات خواتین کے بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی کور ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے مسائل تو سمپل نیٹرم کارپ اور سکیا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، بانجھ پن کے ہر کیسز میں سے ہر ایک خاتون کو یہ دوائی دی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میل انفرٹیلٹی مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے ہے، تو مردانہ بانجھ پن کی بنیادی طور پہ 4 اقسام ہوتی ہیں، جس میں سے 2 بنیادی طور پر بہت عام ہیں۔ میل انفرٹیلٹی کی جو پہلی قسم ہے وہ پرائمری انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کلینک میں بیٹھتے ہیں یا میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس پہ صرف جب بھی کوئی آپ کے سامنے کوئی نقطہ ہوتا ہے، کوئی لفظ ہوتا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ پرائمری انفرٹیلٹی کو لے لیتے ہیں تو پرائمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا، جیسے پرائمری اسکول ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو معاملہ ہے، پہلا نقص ہے کہ یعنی پہلا بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو پرائمری انفرٹیلٹی میں مشکل مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اسی کے اوپر ہم مختلف کازز اور ان کے علاج کے اوپر بات کریں گے۔ تو دوسری جو قسم ہے انفرٹیلٹی کی، میل انفرٹیلٹی کی، وہ سیکنڈری انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ تو پھر وہی نقطہ سامنے آتا ہے کہ سیکنڈری سے مراد ہوتا ہے کہ دوسرے لیول کا۔ تو سیکنڈری انفرٹیلٹی جو ہوتی ہے اس میں ایک بچہ تو ہوتا ہے لیکن دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر ایک دفعہ خاتون کو ڈاکٹر کے پاس گھمایا پھرایا جاتا ہے، علاج کروایا جاتا ہے، مگر اس بات پہ توجہ نہیں کی جاتی کہ ہو سکتا ہے اس مرد کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اکثر کیس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو ایک بچہ ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میری رپورٹ ٹھیک تھی تو بچہ پیدا ہوا تھا۔ بھائی میرے معاملہ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سیمن رپورٹ تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ سال 6 مہینے میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سیکنڈری انفرٹیلٹی میں ضروری ہوتا ہے کہ مرد کی رپورٹ کو پہلے فوکس کیا جائے۔ اگر وہ رپورٹ کرانے کے اوپر راضی نہیں ہوتے تو کم سے کم کنسیو کرنے کے حوالے سے ان کو دوائی ضرور دی جائے۔ اصل معاملہ تو کنسیو کرانا ہوتا ہے نا۔ تو سیکنڈری جو انفرٹیلٹی ہوتی ہے اس کی جو بڑی سے بڑی جو وجہ ہے ہمارے ماحول کے مطابق وہ سٹریس لیول ہے۔ سٹریس لیول، ہم چونکہ ایک ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ جو مرد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کو جابز کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی اس کو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، کبھی گھریلو سٹریس ہوتا ہے، معاشرتی سٹریس ہوتا ہے، اس کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو سٹریس ایک بڑی وجہ ہے، سٹریس کی وجہ سے سیمن لیول ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو اگر جاب کا سٹریس ہے تو سمپل اسٹیفی سگیریا دے کے ہم اس کی سیمن رپورٹ کو بہترین ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یا اس کو کوئی گھریلو سٹریس ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں، تو سٹریس ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ سیکنڈری انفرٹیلٹی کے اندر بھی ایک بڑی وجہ کنسیڈر کی گئی ہے، اور بھی باقی وجوہات ہوتی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایکوائرڈ کاز ہوتی ہے، ایکوائرڈ انفرٹیلٹی یعنی بائی برتھ جینز کی خرابی ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک جینز کی خرابی کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ اگر ہم جینز لیول کی بات کریں تو مثلاً ایکس رے کی بات کر لیتے ہیں، کارسینوسم کی بات کر لیتے ہیں، ٹیوبر کی بات کرتے ہیں، یعنی میازمیٹک لیول کے جتنے بھی میڈیسنز ہیں
یہ جینز لیول کی خرابیوں کو ٹھیک کرتی ہیں. بلکہ مجھے جینز کے حوالے سے ایک نقطہ اور بھی یاد آ گیا ہے کہ انفرٹیلٹی کے کیسز میں ہمارے پاس ایکس رے 120 ml اور بڑی پیکنگ میں لیٹر پیکنگ میں بھی منگوائی جاتی ہے, بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے. ایکس رے ایسی دوائی ہے کہ جس کے اندر آرگن چھوٹے ہوتے ہیں, ٹیسٹس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, خواتین کے آرگن کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے, اووریز چھوٹی ہوتی ہیں, بریسٹ وغیرہ. اور ایکس رے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب بھی جینز کے اندر خرابی ہوتی ہے تو اکثر بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ گونگے اور بہرے پیدا ہوتے ہیں. ایکس رے ایسے کیسز کو بھی بہترین طریقے سے ٹھیک کرتی ہیں, اور ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 1-2 مہینوں میں 3 بچوں نے بولنا شروع کیا ہے, اور اس میں پہلی جو ڈوز تھی وہ ایکس رے 30 کی تھی. تو اس لیے ہومیوپیتھی کے اندر جینز کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو بہترین لیول پہ ٹھیک کرنے کی دوائیاں موجود ہیں. چوتھی جو قسم ہوتی ہے وہ نان ایکوائرڈ ہوتی ہے, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے, بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بھی مختلف وجوہات ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے رہیں گے. جب بھی مردانہ باندھ پن کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کسی بھی سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس یعنی ایریے پہ کام کرنے کے لیے اس کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہارٹ کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس کو جو ہارٹ کا سسٹم ہے, کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, مختلف باڈی کے سسٹم ہیں, تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ دل کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ مردوں کا دل ہو یا عورتوں کا دل ہو تو وہ ایک ہی سسٹم ہوتا ہے. مگر انفرٹیلٹی کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں خواتین کا ریپروڈکٹیو سسٹم الگ ہوتا ہے اور مردوں کا میل ریپروڈکٹیو سسٹم الگ ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ مشکل کام ہے لیکن بڑا قابل غور اور قابل توجہ کام ہے. ایک تو مخلوق وہ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ ہیں, انسان ہیں, ان کا علاج کیا جاتا ہے. لیکن ایک انسان کے اندر جو سپرم پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ظاہر ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے. میل ریپروڈکٹیو سسٹم جو مردانہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہائپوتھالمس سے ہوتا ہے. ہائپوتھالمس کی پوٹینسی بھی موجود ہے. پھر گونیڈوٹروفک ریلیزنگ ہارمون کے ذریعے عمل ہوتے ہوئے پیٹیوٹری گلینڈ اس میں انوالو ہوتا ہے. پیٹیوٹری کی بھی یعنی پوٹینسیز موجود ہیں, پیٹیوٹری گلینڈ کے نام سے. پیٹیوٹری انٹیریئر کی پوٹینسی بھی موجود ہے اور پیٹیوٹری پوسٹیریئر کی پوٹینسی بھی موجود ہے. یہ ساتھ ساتھ میڈیسن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جتنی بھی آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ پریکٹیکل بیس کے اوپر ہوں گی انشاءاللہ. آپ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے رہتے ہوں گے, نیٹ سے پڑھتے رہتے ہوں گے, لیکن آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کے اندر تمام ایکسپیرئنس کی باتیں ہوں گی. میں نے کوئی لمبا چوڑا نہیں بولنا آپ کے سامنے, میں نے مختصر بات کرنی ہے اور مختصر پریکٹس کی بات کرنی ہے. تو اس لیے پیٹیوٹری گلینڈ کی جو پوٹینسی ہیں تو وہاں سے یعنی پیٹیوٹری سے میسج پاس ہوتا ہے, FSH ہارمون پیدا ہوتا ہے, LH ہارمون پیدا ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول کا جو ہارمون ہوتا ہے. یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ ٹیسٹس کے اوپر یعنی اثر انداز ہوتے ہیں اور سپرم بننے کا عمل شروع ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس FSH کے مسائل ہیں, LH کے مسائل ہیں, ٹیسٹوسٹیرون کی بھی پوٹینسی موجود ہے, مسعود والے بناتے ہیں.
مسعود والے کافی حد تک بانجھ پانی نہیں بلکہ مختلف لیول کی جو خاص میڈیسن ہیں یہ بہت زیادہ میڈیسن بنا رہے ہیں اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس کے بعد ٹیسٹیز ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ کے اوپر 2 ٹیسٹیز ہوتے ہیں. سکروٹم تھیلی ہوتی ہے. ٹیسٹیز کے اندر سیمی نیفرس ٹیوبز ہوتی ہیں جو باریک قسم کی نالیاں ہوتی ہیں. تو ہارمون جب اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو سپرم بننے کا عمل شروع ہوتا ہے. یہ سپرم سیمی نیفرس ٹیوب کے اندر بننے کے بعد ایپیڈیڈمس میں سٹور ہوتے ہیں. وہاں سے پھر واس ڈفرینس کے ذریعے سپرم کو اور سیمن کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. اکثر دوست سپرم اور سیمن کو مکس کر دیتے ہیں. سیمن بیسیکلی فلوڈ ہوتا ہے جس کے اندر 3 گلینڈ کام کرتے ہیں جس میں جیسے کارپر گلینڈ ہے اور باقی جو اس کے اندر جو فلوڈ یعنی فلوڈ کے اندر سیمن شامل ہو کے سپرم شامل ہو کے اس کے اندر ایجاکولیٹ ہوتے ہیں ایجاکولیٹری ڈکٹ کے ذریعے. تو یہ تو ایک مختصر میل ریپروڈکٹیو سسٹم اس لیے ڈسکس کیا آپ سے کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہو کہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, کیسے عمل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں میڈیسن استعمال ہوتی ہیں وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کر دی. مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو سب سے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ویریکوسیل ہوتی ہے. ویریکوسیل سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیسٹیز کے اندر جو سپرم بنتے ہیں وہ جو باریک قسم کی نالیاں ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. وہ ٹی بی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں, کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں, رگڑ کی وجہ سے, انجری کی وجہ سے, ممز کی وجہ سے. بعض اوقات ممز کو سپریس کر دیا جاتا ہے. تو ویریکوسیل ایک بڑی خاص وجہ ہے مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے. اور ویریکوسیل کا خوبصورت ترین علاج موجود ہے. ویریکوسیل کے حوالے سے ایک تجربے کی بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. زید بھائی بات قابل غور ہے. جب بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو اکثر مردوں کے پاس 4-4, 5-5 رپورٹیں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ دیکھیں اس میں بھی 5% ہے, اس رپورٹ میں 4% ہے, اس رپورٹ میں 3% ہے. یعنی ہمیں نتیجتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی رپورٹیں ہیں وہ 5% کے لگ بھگ ہیں. جتنی بھی رپورٹیں 5% کے لگ بھگ ہوتی ہیں ایکسپیرئنس میں دیکھا گیا کہ وہ تمام کیسز ویریکوسیل کے ہو سکتے ہیں. ویریکوسیل کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک دوائی ہوتی ہے ایبروٹینم. ایبروٹینم اور پلساٹیلا 2 ایسی دوائیاں ہیں جو ویریکوسیل کے بڑے بڑے کیس ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. لیکن پلساٹیلا کا درجہ ٹاپ ہے. پلساٹیلا بنیادی طور پہ سپریشن کی دوائی ہے اور اس کے علاوہ جو ویریکوسیل کے حوالے سے اور دوائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں ان میں ہیمامالس ہے, لیکسز ہے, لائکو ہے, نکسومیکا ہے, ہائپیریکم ہے. جہاں پہ بھی نروز کا معاملہ ہو ایک لفظ یاد رکھنا ہے کہ ویریکوز وینز کے معاملات ہوں تو ہائپیریکم بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور نیکا بھی کچھ حد تک سپورٹ کرتی ہے. تو یہ وہ دوائیاں ہیں جو ویریکوسیل کو اچھے طریقے سے ٹھیک کرتی ہیں. اس کے علاوہ میازمیٹک لیول پہ ایک آدھ ڈوز بھی ضرور مختلف کیسز میں دینی چاہیے جن میں میڈولینم ہے, تھوجا ہے اور ٹیوبر کولائنم ہے. یہ وہ دوائیاں ہیں جو ویریکوسیل کو بھی بہت اچھا سپورٹ کرتی ہیں. سر میڈیسن کی پوٹینسی اگر ساتھ بتایا جائے تو جو ڈاکٹر نور محمد صاحب تھے ان کا جو میتھڈ تھا اس میں وہ سی ایم جے کے تو 6 یوز کرتے تھے
تو میری اپنی ذاتی پریکٹس کے اندر ہائی ڈوز ضرور یوز کرتا ہوں، سی ایم دیتا ہوں یا 10 ایم میں ہائی میں دے کے، تو اس کے بعد جو بہت مشکل اور گہرے کیسز ہوتے ہیں، جیسے مشکل قسم کے کیسز ہوتے ہیں جیسے زوسپرمیا وغیرہ، وہاں پہ تو 6 دینی چاہیے. ادروائز 200 کی پوٹینسی اگر 2-3 دوائیاں آپ آلٹرنیٹ کرتے ہیں، جیسے پلساٹیلا بروٹین ہم یوز کرتے ہیں، تو 200 پاور میں بہترین دوائی ہوتی ہے. جب بھی کلینک کے دوران آپ پوٹینسی نہیں لکھتے اپنے ریکارڈ میں، یا آپ اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ زور، یعنی 200 روٹین کی میڈیسن ہوتی ہے، تو پوٹینسی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کیس کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے. جتنے بھی ایکیوٹ فیز ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، اس میں 200 استعمال کی جاتی ہے. جو مشکل کیسز ہوتے ہیں، گہرے کیسز ہوتے ہیں، اس میں پوٹینسی ہائی دے کے 6 میں استعمال کی جاتی ہے. 6C کی بات کر رہا ہوں، 6C. 6C میں بھی مطلب ہے کہ مختلف کمپنیز کی دوائیاں موجود ہیں، خاص کر کے مسعود کی تمام پوٹینسی 6C میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو اگلی بڑی وجہ ہے مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے، اس میں انفیکشن ہے، ٹی بی کے اثرات ہیں، STD ہے، UTI ہے. انفیکشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے گنوریل انفیکشن ہے، میڈورینم اور تھوجا بہترین اس کو سپورٹ کرتی ہے. اکثر کیس جو باہر سے لوگ آتے ہیں، باہر ملک میں رہتے ہیں، ان کو 1 ڈوز میڈورینم کی ضرور دینی چاہیے. اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ان کو دینی چاہیے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کا مزاج کیسا ہے، یا جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پہ STD مختلف انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ ایک واش روم یوز کرتا ہے تو وہ جب پیشاب کرتا ہے تو وہ اس کی جو پیشاب کی دھار اس مطلب ہے کہ اس برتن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو گنوریل انفیکشن یا مختلف انفیکشن اس کے اندر، یعنی وہ بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ملاپ کرنے سے انفیکشن ہوتے ہیں. تو اس لیے میڈورینم کی 1 ڈوز ضرور دینی چاہیے جو لوگ فارن سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ تھوجا ہے، کینابسٹائوا ایکیوٹ فیز میں اکثر لوگ آتے ہیں، جی پس آتی ہے، پس آ رہی ہے، یا اس طرح کے مسائل ہیں، بلڈ آتا ہے، تو کینابسٹائوا کینتھرس ایکنیشیا کیو میں، ایکنیشیا کیو بانجھ پن کے بڑے بڑے کیسز کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. زوسپرمیا کے کیسز میں بھی ایکنیشیا کیو بہت اچھا کام کرتی ہے، چونکہ یہ بلڈ پیوریفائر ہوتی ہے، اس لیے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ٹی بی کے اثرات کی میں نے بات کی تھی. جب بھی ٹی بی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی بی صرف اور صرف لنگز کی ہو سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹی بی باڈی کے مختلف حصوں میں مختلف ٹی بی کا لیول موجود ہوتا ہے. ٹیسٹس کی ٹی بی بھی موجود ہوتی ہے، برین کی ہو سکتی ہے، اسکن کی، اسٹمک کی، ملٹیپل باڈی کے مختلف حصوں کی. تو ٹیسٹس کے حوالے سے جو ٹی بی کے اثرات ہوتے ہیں اس میں ٹیوبرکلائنم کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بیسیلینیم ٹیسٹیکم ایک اسپیسیفک دوائی ہے ٹیسٹس کے حوالے سے. بیسیلینیم ٹیسٹیکم بہت گہری دوائی ہے. چھوٹے بچے بیڈ ویٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ بڑی سپورٹ کرتی ہے. تو اسی طرح کر کے سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہی دوائیاں کینتھرس، پلساٹیلا، میڈورینم، تھوجا، UTI میں بھی یہی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے ایجاکولیشن. ایجاکولیشن سے یہ مراد ہے
کہ جب بھی کوئی بندہ ایجاکولیٹ کرتا ہے یعنی اس کے سپرم ڈسچارج ہوتے ہیں، سیمن ڈسچارج ہوتا ہے، اس کے اندر ڈکٹ ہے وہ بند ہے. تو بلاکج کے حوالے سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بغیر آپریشن کے بھی کیسز ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ بلاکج کسی نہ کسی وجہ، کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی سپریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اس میں میڈولینم کی ڈوز دے سکتے ہیں، ٹیوبر کلانیم کی ڈوز سکتے ہیں، اور خاص کر کے پرسنٹیلا کا درجہ یہاں پر ڈوز دینا ہے، ہائی پیریکم کی ڈوز دے سکتے ہیں، اور ایجاکولیشن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک اور بڑی وجہ ٹیسٹس کا ٹیومر ہوتا ہے. ٹیسٹس جب کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیومر نہ ہو، کوئی ایسا ایشو نہ ہو. سکروٹل الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کوئی کیا وجہ ہے، کیوں یہ کام نہیں کر رہے، سپرم کیوں پروڈکشن نہیں ہو رہی. تو اس میں جو ٹیسٹس کے ٹیومر ہوتے ہیں اس میں ایپس کا بہت کمال ہے، کارسینوسن، میڈولینم، تھوجا، اور یہ خاص دوائی ہوتی ہے کونیم. کونیم بنیادی طور پہ ٹیومر اور کینسر کی دوائی ہے، ٹیسٹس کے کینسر کی دوائی ہے. اس لیے بانجھ پن کے کیسز میں بھی کونیم کا درجہ بہت زیادہ ہے. جب بھی ایزوسپرمیا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گہرا معاملہ ہے، کوئی کینسر لیول کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے کونیم جو ہے، کونیم 200 میں ایک ڈوز روزانہ دیں، یا 30 پاور میں، یا 6 میں صبح دوپہر شام دیں. تو ٹیسٹس کے جو ٹیومر ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے یہ دوائیاں ٹھیک کر سکتی ہیں. اس کے بعد انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس ہوتے ہیں. انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس سے یہ مراد ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے جو ٹیسٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سکروٹم کے اندر آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اوپر ہی کنال کے اندر رہ جاتے ہیں، وہ نیچے ڈسینڈ نہیں ہوتے. تو انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیکل کے حوالے سے تھائروڈینم اور کلکیریا کارب، تھائروڈینم یا پچوٹری کے ایک آدھ ڈوز دیں، اور اس کے بعد کلکیریا کارب 6 میں دیں، یا پلساٹیلا علامات کے مطابق دیں. لیکن جو میجر دوائیاں ہیں وہ کلکیریا کارب، تھائروڈینم اور آرامٹ، یہ بڑی دوائیاں جو انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس کے حوالے سے بڑے بڑے کیس ٹھیک کر رہی ہیں. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک نیو کمر ہومیوپیتھ کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس کا کیس ہے تو کوئی رہنمائی کر دیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ فوراً بس بلنک کر دوں کہ یار یہ دے دیں. تو میں نے ان کو کہا تھائروڈینم کی ہائی ڈوز دے کے تو کلکیریا کا 6 سٹارٹ کرا دیں. 2 مہینے بعد ان کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس بچے کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اور ٹیسٹس شو ہونا شروع ہو گئے، نظر آنا شروع ہو گئے. تو اس لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے بہت اچھی دوائیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں اس پہ غور اور فکر کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے. اگلا جو ایک اور نقطہ ہے، جو ایک بڑی وجہ ہے مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے، وہ ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں. عام طور پہ خواتین کو کہا جاتا ہے جی ان کے ہارمون ٹھیک نہیں ہیں، مگر مردوں کے جو ہارمونز ہیں وہ بھی امبیلنس ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ FSH لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے، LH کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے. آرامٹ ایک ایسی دوائی ہے کہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہترین ٹھیک کرتی ہے. اس کے علاوہ پچوٹری، کارسینوسن، میازمیٹک جو جتنی بھی دوائیاں ہیں
وہ ہارمونز کو ٹھیک کرتی ہیں. بذات خود پچوٹری 30 میں یا FSH LH وغیرہ جو ہارمونز ہیں وہ بھی ہارمون لیول کو ٹھیک کرتے ہیں. CPA ایک ایسی دوائی ہے جو مردوں اور عورتوں میں، یعنی عام طور پہ عورتوں میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے، لیکن مردوں میں بھی یہ ہارمون لیول کو بہترین ٹھیک کرتی ہے. اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے کازز کی بات ہو رہی ہے کہ مردانہ بانجھ پن کن وجوہات پر ہو سکتا ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیفیکٹس آف ٹیوب دیٹ ٹرانسپورٹ سپرم، کہ ان ٹیوبز کی بلاکج ہو سکتی ہے جو سپرم کو مطلب موو کرتے ہیں. تو اس میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسی ٹیوبز کی خرابی کے لیے، بلاکج کے لیے پلساٹیلا، آئرنیکا، ہائپیرکم جو سپریشن کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. انٹر کورس پرابلم، بعض اوقات رپورٹیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اکثر مرد حضرات علاج نہیں کرواتے جی ہماری تو رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی کے یہاں بچے نہیں ہوتے تو اصل معاملہ صرف رپورٹ کو ہی ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ہر لیول پہ، فزیکل لیول پہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اس کا جو انٹر کورس ہے وہ نارمل ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ سٹریس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو انٹر کورس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ پوری طرح جو سپرم ہوتا ہے وہ ایگ کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا خاص ٹاپک ہے جو ٹھنڈ جیسے موسم میں بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر، مرد کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. اگر طاقت ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو وہ کیا ہوگا کہ اریکشن کے مسائل ہوں گے. تو اریکشن کے حوالے سے ایگنس پاس پوٹینسی میں لائکوپوڈیم 200، ایسڈ فاس 200، اور ناسموڈیم کی ایک کا ڈوز بیسیکلی بوسٹر ڈوز ہوتی ہے. ناسموڈیم بندے کو بلنک کرتی ہے. تو اسی طرح کر کے یہ مین دوائیاں جو اریکٹائل ڈسفنکشن کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ٹنکچر فارم میں سیکس کا شعبہ یا انفرٹیلٹی کا شعبہ واحد وہ شعبہ ہے کہ جس میں ٹنکچر لیول کی پریکٹس کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے. تو اریکٹائل ڈسفنکشن میں نیوفرلوٹم کیو میں اور یو ہمبینم کیو میں بہت گہرا کام کرتی ہیں. میری پریکٹس کے دوران میرے کلینک کے بل کے اوپر اکثر نیوفرلوٹم کیو لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر نیوفرلوٹم. تو یہ ایک خاص نقطہ ہے پریکٹس کا کہ آپ، اور دوسرا واحد یہ ٹنکچر ہے کہ جو طاقت کے حوالے سے ہر قسم کے کیس میں دیا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پہ پری میچور ایجاکولیشن کے کیسز ہوتے ہیں. اس میں ارجنٹامائڈ 200 اور اسٹریفیس اگریا 200 یا زنکومیٹ 200 یہ وہ دوائیاں ہیں جو پری میچور کے کیسز کو بہترین ٹھیک کر سکتی ہیں. ایسے کیسز میں ایک کا ڈوز اگنیشیا کی یا آرامڈ کی دیتے ہیں. اگنیشیا ایسے کیسز کے اندر بڑی طاقت کی دوائی ہے، سپورٹ کرتی ہے. تو اگر ٹنکچر لیول پہ جائیں تو سیلیکس ناگرا اور اوینا سٹارا کیو پاور میں پری میچور ایجاکولیشن کو بہترین ٹھیک کرتی ہے. اسی طرح جو مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے مختلف کیسز آتے رہتے ہیں، اس میں ہر طرح کے کیسز، مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے، پینس سائز کا ایشو ہے، اس کو بھی تھوڑا سا فوکس کر دیا جائے. تو انلارجمنٹ کے حوالے سے اگنیشیا، برائٹا کارب اور لائکوپوٹینسی میں، اور پھر ایک دفعہ نیوفرلوٹم کیو
जो इग्निशिया, ब्राइटाकार्प और लाइकोपोडियम 200 में ये बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। ब्राइटाकार्प बुनियादी तौर पे ग्लैंड की दवाई है तो वो उसको सपोर्ट करती है। उसके अलावा न्यूफरलोटम का मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा एसिड केसेस को ठीक कर सकती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और बहुत सारे मसाइल भी बांझपन में आते रहते हैं, उसका भी इलाज ज़रूरी होता है। उसके बाद अगली जो बड़ी वजह है वो सीलिक डिजीज के हवाले से है। इग्निशिया ब्राइटाकार्प लाइक आपने बताया, लेकिन टेक्सचर में आप बता रहे थे न्यूफरलोटम क्यों में? न्यूफरलोटम तो पक्का हथियार है ना हर किस्म के मसाइल का। तो इसी तरह करके सीलिक डिजीज में जिन लोगों को सीलिक डिजीज होती है, जिन लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, जो लोग गंदम नहीं खाते उनके ऑर्गन छोटे हो जाते हैं और स्पर्म बनने का जो अमल है टेस्टिस के अंदर वो भी मुतासर होता है। उनके स्पर्म कम बनते हैं, उनकी सीमेन रिपोर्ट ख़राब होती है। तो जब वो केस हमारे पास आते हैं तो हमें साथ सीलिक डिजीज को भी फोकस करना पड़ेगा। तो सीलिक डिजीज के वजह से जो गंदम की एलर्जी होती है, मसूद की भी वीट 30 पोटेंसी में मौजूद है। वीट 30 बाकी पोटेंसी मौजूद है। वीट को जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो वो लोग गंदम खा सकते हैं और उनके मसाइल हल हो सकते हैं। तमाशा क्यों में वीट एलर्जी को ठीक करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। तमाशा बुनियादी तौर पे कैंसर लेवल की दवाई है और तमाशा एज़ोस्पर्मिया में भी इस्तेमाल होती है। जो मैंने लास्ट आपको एक नुकता बताया था इंटरकोर्स के हवाले से, मेरे पास एक केस मुझे याद आ गया। एक साहब आए थे तो बस वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब शादी को तो बड़ा अर्सा हो गया, एक तो बच्चा भी नहीं हो रहा और सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे इंटरकोर्स का बड़ा मसला है। तो मैंने जब गौर किया तो मैंने कहा इसको तो डर खौफ है, पहले ही ज़हन में बिठाया हुआ है कि मैं नज़दीक जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ऑफ एंटीसिपेशन जैल्सीमियम और अर्जेंटोनाइट बेहतरीन काम करती हैं। इस पे भी तवज्जो होनी चाहिए कि कोई फियर का आंसर तो मौजूद नहीं है। फियर के हवाले से एक दवाई है ओपियम। वाहिद ये दवाई है कि जिसका दर्जा सबसे ज़्यादा है। जब भी आपके पास केसेस फंसे होते हैं, केसेस ठीक नहीं होते, तो ओपियम 1 mg की डोज जरूर देनी चाहिए। जब भी हमारे पास कोई मुर्दा केस होता है, यानी लोग मतलब डेथ पॉइंट पे है या कोई कहता है मुझे कॉन्स्टिपेशन है या बॉडी मतलब है कि फालजी कैफियत हैं, तो हम ओपियम देते हैं। तो ओपियम का मरीज जब भी दवाई इस्तेमाल करता है तो वो दूसरी दफ़ा अक्सर आके कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है उसका ब्रेन बिल्कुल डेड हुआ है, उसका ब्रेन के अंदर फीलिंग ही नहीं है कि कोई उसको ऐसी दवाई दी जाए कि उसका दिमाग तो कम से कम थोड़ा सा पहले काम करना शुरू करे। इसलिए ओपियम की एक डोज तमाम किस्म के फियर के साथ साथ उसकी जो दिमागी बेस है उसको भी ठीक करती है। इसका रूब्रिक भी आपको बता दूं, इसका रूब्रिक है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। जब भी मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर साहब ये तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, डॉक्टर साहब अरसा ज़्यादा लगेगा, डॉक्टर साहब ये तो बड़ा मसला है, यानी जब भी एक्स्ट्रा की बात करेगा, ज़्यादती की बात करेगा, तो ओपियम की एक डोज ज़रूरी होती है। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है मर्दाना बांझपन के हवाले से, मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, वो है सर्जरीज ऑफ टेस्टिस, हर्निया एंड प्रोस्टेट। अक्सर लोग प्रोस्टेट की सर्जरी करवाते हैं, टेस्टिस के मुख्तलिफ इंजरी हो गई है या कोई और वजह है या कोई ट्यूमर था या जो भी मसाइल थे, हर्निया थी, तो वो मुख्तलिफ ऑपरेशन की हिस्ट्री की वजह से जब हमें केस टेकिंग के दौरान पता चलता है
کہ کوئی آپریشن کی ہسٹری تھی، تو آپریشن کی ہسٹری میں اسٹیفی سیویریا اور ہائی پیریکم کا درجہ بہت زیادہ ہے. جہاں پہ بھی نرس کا معاملہ ہو تو یہ وہ دوائیاں سپورٹ کرتی ہیں اور مسائل کو حل بھی کرتی ہیں. اگلی جو بانجھ پن کے حوالے سے ایک اور بڑی وجہ ہے وہ میڈیسنز ہیں. کیمو تھراپی کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں اور اسٹیرائڈ کے جو مسائل ہوتے ہیں. میرے پاس ایک بانجھ پن کا کیس آیا تھا، ان کو ایزوسپرمیا تھا. تو جب میں نے ہسٹری لی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے 4 سال سے ہم فلان دوائی استعمال کر رہے ہیں. اسٹیرائڈ والی وہ دوائی تھی. تو میں نے ان کو کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں کی، نیکسٹومیکا کی ایک ڈوز دے کے تو کارٹیزونم 200 روزانہ دی. تو کارٹیزون جو ہے پوٹنسی میں موجود ہے. کارٹیزونم اسٹیرائڈ کے تمام قسم کے اثرات کو ٹھیک کرتی ہے. بہت سارے لوگ جوڑوں کے درد کے حوالے سے مختلف دوائیاں اور بڑی بڑی جو میجر ڈیزیزز ہوتے ہیں اس میں اسٹیرائڈ کا جب بھی استعمال کرتے ہیں تو سپرم کا لیول خراب ہو سکتا ہے. تو اس میں کارٹیزونم. اسی طرح کیمو تھراپی کی دوائیاں ہوتی ہیں. یہ کون سے پوٹنسی میں کارٹیزونم 200 کے ایک ڈوز روزانہ دینی ہے. تو اسی طرح کر کے جو دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب وہ اثرات ختم ہوتے ہیں تو پھر رپورٹیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہومیوپیتھی کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اس کے اثرات کو نیل کرنے کے لیے الوز دی جاتی ہے. آپ مثلا کوئی کیس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پہلے جو دوائیاں کسی بندے نے ہومیوپیتھی کی کھائی ہیں ان کو نیل کیا جائے اور نئی دوائی سٹارٹ کی جائے. تو اس میں الوز 200 کی ایک ڈوز دے دیں اور اس کے بعد وہ دوائیوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایلوپیتھی کی جو دوائیاں یا باقی میڈیسنز ہیں ان کے لیے نیکسٹومیکا اور کارٹیزونم کا استعمال کیا جاتا ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، انڈسٹریل کیمیکل، ایکس رے وغیرہ. ایسے یعنی ایسا ماحول جہاں پہ انوائرمنٹ کیسا ہے. جب بھی ہم کیس ٹیکنگ کرتے ہیں اکثر دوست کہتے ہیں کہ کیس ٹیکنگ سے کیا مراد ہے، کیس ٹیکنگ کیسے کی جائے. کیس ٹیکنگ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. آپ ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سر سے لے کے پاؤں تک اس کے معاملات پہ غور کریں. یعنی آرگن وائز پوچھنا شروع کریں. آپ کو کوئی ہارٹ کا ایشو نہیں ہے، کوئی اور آنکھوں کی بیماری، کوئی سر میں مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی گلے کا، تھائرائڈ کا. تو آہستہ آہستہ سر سے لے کے پاؤں تک تمام چھوٹے چھوٹے سوال کر لیں تو کیس ٹیکنگ کا تو ایک پہلا سٹیپ ہے یہ. اس کے علاوہ فیملی ہسٹری کی چیزیں پوچھ لیں. مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے ضروری ہے کہ کیس ٹیکنگ کے دوران یہ پوچھا جائے کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں، کتنوں کی شادی ہو چکی ہے، کتنوں کے بچے ہیں، آپ کے چچا کتنے ہیں، ان کے کتنے بچے تھے، آپ کے ابو کو کیا کیا مسائل ہیں، آپ کے دادا کو کیا کیا مسائل تھے، آپ کے تایا کو کیا کیا مسائل تھے. تو اس طرح کے جو کوسچن ہیں، جینز لیول کی جو اسٹڈی ہے وہ بڑی ضروری ہے. انوائرمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بندہ کہاں پہ کام کرتا ہے. اگر ایک بندہ آفس میں کام کرتا ہے تو اس کو سٹریس ہوگا. سارا دن بیٹھ کے کاغذی کارروائی کے اندر اس کا دماغ خراب ہوتا رہتا ہے. سٹریس ایک بڑا فیکٹر ہے بانجھ پن کے حوالے سے. سٹریس کے حوالے سے ایک کیس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک میرے پاس ایک کمپنی کے مینیجر آئے تھے، تلا گنج سے وہ صاحب آئے تھے، سوٹڈ بوٹڈ، خوبصورت گاڑی. کہتے ہیں کمپنی نے بڑا خوبصورت گھر بھی دیا ہوا ہے، تنخواہ بھی بہت زیادہ ہے، میں بڑا فٹ ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت خوش. باتوں میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی ٹینشن یا کوئی سٹریس تو نہیں ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاں سٹریس کا تو مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا سٹریس ہے. کہتے ہیں کمپنی والے کہتے ہیں کہ
ٹارگٹ 4 کروڑ کرنا ہے، 5 کروڑ کرنا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں. میں تو فلاں جگہ سے سوات پہنچ گیا ہوں لیکن آگے یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو مسائل بڑے ہوتے ہیں. تو سمپل سٹریس کی وجہ کے اوپر میں نے ان کو اسٹیفی سیگیریا 200 دی تھی اور وہ کیس ان کی رپورٹ اگلے مہینے ٹھیک ہو گئی تھی. یعنی 10% جراثیم تھے جو 50+ پہ چلے گئے تھے. تو معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کیسے ہے، بندہ کیسے ماحول میں کام کر رہا ہے. اگر ایک بندہ ایکس-رے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو اس کی تو بڑی پکی دوائی ایکس-رے بن جاتی ہے، ریڈیم بن جاتی ہے، اس طرح کی دوائیاں کنیشیا کیو میں دے سکتے ہیں. اسی طرح کر کے انڈسٹریز کے مختلف حوالے سے، یعنی جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، کوئی اگر کسی مل میں کام کر رہا ہے وہاں کیسا ماحول ہے، وہاں انوائرمنٹ کیسا ہے، ٹمپریچر وہاں پر کیسا ہے. ٹمپریچر کے حوالے سے ایک اور نقطہ بتا دوں کہ جیسے کوئی ڈرائیور ہے، کبھی اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی وہ چڑھائی چڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی اتر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ گاڑی سے اترتا ہے، کبھی بائک کے اوپر ایک بندہ جا رہا ہے، اس کو ٹمپریچر ریگل لگ رہی ہے. اسی طرح کر کے کوئی بندہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا کام کر رہا ہے، اس کو یعنی اس کی وجہ سے جو ٹمپریچر کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ایک صاحب میرے پاس ایبٹآباد سے آئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کرتے کیا ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ 24 گھنٹے کی لائف سر سے لے کے 24 گھنٹے کی لائف ڈسکس کریں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس میں پتہ چل جائے گا کہ اصل کہانی کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے تو نیند نہیں آتی، آپ پوچھتے ہیں بھائی کیا، وہ کہتے ہیں بڑا پریشان ہوں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو اس کا مطلب پہلے تو اس کی اسٹریس کو ٹھیک کریں، اس کی نیند کو ٹھیک کریں، اس کو کافیہ وغیرہ دیں یا اور جو بھی دوائیں دینی ہیں. پھر اس کی سر سے پاؤں تک کیس ٹیکنگ میں ہوگی. فیملی ہسٹری، یہ کیس ٹیکنگ تو مکمل ہو جاتی ہے 3 پوائنٹ کے ساتھ. پھر جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. رپورٹس میں آپ یعنی اگر سیمن رپورٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹیسٹوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر کیس نہیں ٹھیک ہو رہا، دوائی دی ہے، امپروو نہیں ہو رہا، تو الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے، اگلے لیول پہ جائے. وہ میں ٹیسٹوں کے بارے میں تھوڑا آگے جا کے مختصر ڈسکس کر دیتا ہوں. وہ جو تندور والا بندہ تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا ان کا کوئی ٹمپریچر کا ایشو ہو سکتا ہے، کبھی وہ آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، تو وہ گرم ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے. تو جہاں پہ بھی ٹمپریچر کے مسائل ہو وہاں پہ ڈر کا ہمارا 200 میں روزانہ کی ایک ڈوز جو ہے وہ بہترین سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح کر کے اوور ہیٹنگ دا ٹیسٹیز وہ میں نے بتا دیا آپ کو، جیسے تندور والا کیس بتایا، بائک لوگ یوز کرتے ہیں. ٹمپریچر کے جہاں جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ اوور ہیٹنگ دا ٹیسٹیز کے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح کر کے الکوہل، ٹوبیکو اور جو لوگ نشہ وغیرہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. الکوہل کا استعمال، شراب وغیرہ کا استعمال، تمباکو، سگریٹ کا استعمال، اور جو لوگ نشہ عادی ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو کوئی بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی ڈپریشن، کوئی ہسٹری ہو سکتی ہے. تو الکوہل کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں اور ہسٹری ہے تو اس کو ہم ایسڈ سلف دیتے ہیں. سگریٹ یا تمباکو کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں تو ٹوبیکو، ڈافنے، انڈیکا، کلیڈیم، اوینا اسٹاوا کیو میں بہت گہرا کام کرتی ہے جو لوگ نشہ وغیرہ کرتے ہیں. ایسے مریضوں کو ایسے کیسز میں اوینا اسٹاوا کیو میں ضرور دینی چاہیے. بانجھ پن کے وہ تمام کیسز جس میں بڑی عمر کا بندہ ہوتا ہے، یعنی عمر 50 سال ہے، ڈیڑھ شادی ہوئی ہے، تو اس کو ہم اوینا اسٹاوا اور اشواگندھا کیو میں ضرور استعمال کراتے ہیں.
बड़ा अच्छा उसको सपोर्ट करती है। स्ट्रेस फैक्टर का मैंने पहले बता दिया कि स्ट्रेस, एक बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन वो कहता है जी मेरी आमदन तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरा खर्चा 1.25 लाख रुपये हो जाता है। कारोबारी मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसाइल, मुआशरती मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं। स्ट्रेस बड़ी जो है ना ख़ास एक जो है ना इसकी अहमियत है। तो उसमें इग्नीशिया है, आरामबेट है, जलसीनियम है, स्टेफिस एगेरिया, ये मुख्तलिफ स्ट्रेस की वजह से इस्तेमाल की जाती है। वेट, डायबिटीज़ और रीनल फेलियर वगैरह के जो केसेस होते हैं, अगर किसी बंदे का वज़न ज़्यादा है या किसी को शुगर है, वज़न ज़्यादा है तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी, मेरे पास एक एज़ोस्पर्मिया का केस आया था, मैंने काफ़ी हिस्ट्री ली थी लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने सिंपल उसको ना हिस्ट्री के ऊपर कलकेरिया कार्ड भी दे दी थी। तो उसमें ये था कि कलकेरिया कार्ब से ही उसको फ़ायदा हो गया था और उसके स्पर्म एक्टिव हो गए थे। तो वेट के लिए ज़रूरी है कि तमाम पेशेंट्स को खाली पेट वॉक के लिए कहा जाए, खाली पेट वॉक। शुगर और ओबेसिटी ऐसे मसाइल हैं, मौजूदा दौर के बड़े मसाइल हैं कि जिनमें मोटापे के हवाले से ज़ाहिर है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते रहते हैं। वज़न कम करने के लिए कलकेरिया कार्ब तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मेरे तजर्बे में नाइट्रम कार्ब का रिजल्ट बहुत अच्छा है। नाइट्रम कार्ब 200 वज़न कम करने की ख़ास सलाहियत रखती है। वज़न कम करने के केसेस में थायरोडिनम का भी रोल बहुत ज़्यादा है। और फिलिक्स मास, जिन लोगों का पेट ज़्यादा होता है, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, फिलिक्स मास क्यू में भी अच्छा पेट और वेट कम करती है। शुगर के हवाले से शुगर के भी मसाइल होते हैं, रिपोर्ट ख़राब होती हैं, सेक्सुअल मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है जिस बंदे को शुगर होगी उसका स्पर्म लेवल कम हो जाता है। तो शुगर के केसेस में एसिड फास्ट 200, और अभी मैंने एक दवाई आपको बताई थी रस एरोमेटिका, जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है और शुगर होती है तो वो वाकई बहुत अच्छा काम करती है, बड़े ज़बरदस्त उसका रिजल्ट है, कमाल का रिजल्ट है रस एरोमेटिका। उसके अलावा शुगर के केसेस में जमनीमा सल्वेटी, लाइकोपोडियम, फास्फोरस। शुगर के जितने भी ताज़ा केसेस होते हैं, शुगर के हवाले से 2 बड़ी वजूहत हैं। एक डिप्रेशन होती है वजह, दूसरा हाई मेडिकेशन होती है। डिप्रेशन के जितने भी केस आते हैं, शुगर के जो ताज़ा केस होते हैं, मैक्सिमम केस ठीक हो जाते हैं अगर आप उनको इग्नीशिया, नेट्रेम्योर और एसिड फास्ट 1-2 महीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर रिवर्स हो जाती है। शुगर की जो एक्यूट फेज है वो ठीक हो जाता है। इग्नीशिया, नेट्रेम्योर, एसिड फास्ट, अगर इनको आप 3 पुड़ियाँ दे देते हैं सीन की, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो शुगर ठीक, क्योंकि वो बेसिकली शुगर किसी डिप्रेशन की वजह से थी, ज़हनी दबाव की वजह से थी। तो क्रॉनिक जो शुगर के केस होते हैं उसमें एसिड फास्ट है, कुक है, और मैंने जैसे बताई है सेजिजियम भी काम करती है। तो ये दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं। मर्दाना बांझपन के जो केसेस होते हैं शुगर बेस्ड होते हैं। रीनल फेलियर की जो लोग दवाइयाँ खाते हैं उनके असरात को भी नील करना होता है। नक्स ओमिका दे दें तो वो दवाइयों के असरात ख़त्म होंगे तो स्पर्म की रिपोर्ट ठीक हो जाएगी। उसके बाद मुख्तसर लेवल पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, डायग्नोसिस क्या होना चाहिए फिजिकल लेवल पे या बाकी उस लेवल पे। तो केस टेकिंग के हवाले से तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ज़ुबानी तौर पे केस लें, उसके बाद सीमन रिपोर्ट ज़रूर करवाई जाए। अगर सीमन रिपोर्ट ठीक है तो फिर सक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अगर उसमें भी ठीक है
क्लियर नहीं हो रहा मामला तो फिर एक आम तौर पर तो डॉक्टर बायोप्सी लिखते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि FNAC टेस्ट लिखा जाए, जिसमें वो नीडल्स के जरिए चेक करते हैं कि स्पर्म की प्रोडक्शन है या नहीं, क्या लेवल है। FNAC टेस्टिस। तो इस तरह के टेस्ट और भी बहुत सारे हैं। जीन लेवल की स्टडी है तो वो तो एक लंबी हिस्ट्री है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी उस पर भी बात करते रहेंगे। फिजिकल लेवल पर भी मर्दों को जरूर चेक करना चाहिए। उनकी नब्ज के ऊपर हाथ रखें, उनकी अंदर की क्या कहानी है, उनको फिजिकली टेस्टिस को ऑर्गन्स को देखा जा सकता है कि एट्रोफी है नहीं है। अगर टेस्टिस की एट्रोफी है तो उसका अलग इलाज होता है, आयोडीन दी जाती है, ब्राइटा कार्ड दी जाती है, लाइकोपोडियम दी जाती है। तो इसी तरह करके ये जो सीमन का टेस्ट है, सीमन का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसने अल्लाह की मदद से मुझे पाकिस्तान भर में बड़ी हौसला अफजाई और इज़्ज़त दी है। और उसी इज़्ज़त की वजह से मैं आपके सामने इस टाइम बारिश के ठंडे मौसम में खड़ा हूँ। सीमन के जो टेस्ट होते हैं इसकी अपनी एक अलग से प्रैक्टिस होती है। आपने बड़े बड़े लेक्चर सुने होंगे, लेकिन मैं तो मुख्तसर वो पेश कर रहा हूँ, मुख्तसर वो बता रहा हूँ जो मेरा ज़ाती तजर्बा है। सीमन की रिपोर्ट आती है तो एक बंदे की रिपोर्ट होती है 10% एक्टिव होते हैं। ज़ाहिर भाई बात काबिल गौर है। जब भी मरीज आता है हमारे पास, रोज़मर्रा की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है। हम कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं बुखार है मुझे। और क्या मसला जी? मैं बस सुस्त हूँ, आज एक्टिव नहीं हूँ, बस सुबह से लेटा हूँ, दफ्तर में नहीं जा सका, बस हिम्मत नहीं है। हम फौरी तौर पे जलसीमियम देते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जब एक्टिव जरासीम कम हो और स्लगश यानी कि सुस्त ज्यादा हो तो फिर भी दवाई जलसीमियम ही बनती है। आप सिंपल एक नुक्ते को ज़हन में रख के जलसीमियम से बहुत सारे सीमन के केसेस ठीक कर सकते हैं। एक और पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये होता है, वो होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मेरे मिजाज में ऐसी तब्दीली होती है, ऐसी तब्दीली होती है। जो उतार चढ़ाव होता है वो पल्सा टीला का खासा होता है। हम मजाजी तौर पे उसको कहते हैं कि इस बंदे को पल्सा टीला देते हैं, इसका तो मिजाज बड़ा तब्दील होने वाला है। लेकिन हमने कभी भी गौर नहीं किया कि जब भी मरीज की जरासीम की रिपोर्ट चेंज हो रही है, कभी 10%, कभी 20%, कभी 15%, कभी 30%, फिर 5%, यानी रिपोर्ट भी पैथोलॉजी भी चेंज हो रही है, तो उस वक्त भी दवाई पल्सा टीला हो सकती है। तो प्रैक्टिस की बातें जो होती हैं उसके अंदर एक और मरीज आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे आप बड़ा यकीन है, उसका माइंड ही होप के अंदर है, यानी वो ठीक होना चाहते हैं। उसको ट्यूबरकुलोसिस की एक डोज आप देंगे होपफुल लिवर के ऊपर तो वो इंशाल्लाह वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो जो सीमन की रिपोर्ट होती है उसके अंदर भी मसलन पस सेल आ जाते हैं, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। सिंपल सलेशिया की एक डोज से पस सेल ठीक किए जा सकते हैं, मगर बेहतर है कि सीएम में दी जाए। सीएम में दें, उसके बाद 630 में या 200 में एक डोज रोजाना भी दे सकते हैं। पस सेल के हवाले से जो बाकी दवाइयाँ सपोर्ट करती हैं उनमें कैलकेरिया सल्फ है, एक्निशिया क्यूम है, कैलेंडुला क्यूम है, मेडोरिनम थुजा है। ये वो दवाइयाँ हैं जो पस सेल के केसेस को बेहतरीन ठीक करती हैं। बाज़ बात पस मौजूद होती है, रिपोर्ट बेहतर होती है, तो हमें पस को भी ठीक करना होता है। सक्रोटल अल्ट्रासाउंड, सक्रोटल अल्ट्रासाउंड जब टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, आमतौर पे अल्ट्रासाउंड के बारे में ये कहा जाता है
آپ کے علاقے میں تو الٹرا ساؤنڈ بہت کرایا جاتا ہے. مریض 15 دن بعد جو ہے تو کبھی کہ کا مریض الٹرا ساؤنڈ کرا کے آتا ہے جو پتہ نہیں اندر کیا ہوگا. تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ صرف اور صرف پیٹ کا کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. باڈی کے مختلف حصوں کا جائے کہ کوئی اندر کیا کہانی ہے, کوئی ٹیومر ہے, کوئی ہائیڈروسیل ہے, ویریکوسیل ہے, کیا مسئلہ ہے, کس قسم کے مسائل, تو اس سے ہمیں بڑی رہنمائی ہوتی ہے. ہارمون ٹیسٹ, مردوں کا ہارمون پروفائل لکھا جاتا ہے. اگر وہ ہارمون کے مسائل ہیں, ایزوسپرمیا میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسز ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بغیر ویریفیکیشن کے کہہ دیتے ہیں کہ ایزوسپرمیا ٹھیک نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس کا سمپل ہارمونز کا مسئلہ ہو. تو ایزوسپرمیا کے آگے میں تھوڑی مزید وضاحت بھی کر دیتا ہوں جو میرا ایک مناسب نالج ہے. تو بات ہو رہی تھی ٹیسٹ کے حوالے سے, بائیوپسی یا FNAC ٹیسٹ کا. یہ ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے اور آپ کو مشکل کیسز میں یہ بڑا سپورٹ کرتا ہے. اس کے مطابق پھر دوائیاں ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں, کارسینوسن ہوتا ہے, ٹیوبر میڈورینم, توجہ, یہ جو گہری دوائیاں ہوتی ہیں ایسے کیسز میں استعمال کی جاتی ہیں. اولیگوسپرمیا, اولیگوسپرمیا یعنی کہ ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کم پیدا ہوتے ہیں. دنیا کے اندر جو WHO کا نیا فارمولا ہے اس کے اندر 15 سے 20 ملین سے زیادہ سپرم کاؤنٹ ہونا چاہیے. پچھلے 2-3 سال سے مردانہ بانجھ پن کے والے سے جو کیسز ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں. اس کی 2-4 وجوہات ہیں. ایک تو اسٹریس لیول ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ مختلف ویکسینیشن کے اثرات ہو سکتے ہیں. تو ہومیوپیتھی کے اندر جب بھی کوئی ویکسینیشن کے حوالے سے اثرات آتے ہیں تو سمپل تھوجا اور سلیشیا CM میں اگر دے دیں تو آپ کی جو جراثیم کی رپورٹ 1% تھی وہ 50% پلس پہ چلی جائے گی. تو ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کے حوالے سے کارسینوسن, سلفرالامائڈ, ایگنس کاسٹ, سفلینیم آرامٹ, یہ وہ دوائیاں ہیں. سفلینیم کا درجہ بہت زیادہ ہے. سفلینیم بنیادی طور پر سفلس کی دوائی ہے. سفلس کی دوائی ہے. سفلس کا یہ مطلب ہے کہ باڈی کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے. تو جب بھی جراثیم مرتے ہیں, مردہ جراثیم زیادہ ہوتے ہیں, ڈیڈ سپرم زیادہ ہوتے ہیں, تو سفلینیم بھی بہت گہرا سپورٹ کرتی ہے. ایسٹینوسپرمیا, اگر آپ کا کیس 0 اور 5% کے دوران ہے تو کیس سفلس کا ہو سکتا ہے. اگر جراثیم کی رپورٹ 5% سے لے کے 10-20% کے دوران ہے تو کیس سائیکوٹک ہو سکتا ہے. اگر 20% سے لے کے 30-40% یعنی مشکل کیس نہیں ہے تو وہ کیس سورا کا ہو سکتا ہے. سمپل سلفر سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, لائکو سے ٹھیک ہو سکتا ہے, کلکیریا کاف سے ٹھیک ہو سکتا ہے, سمپل دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے سپرم کا جب بھی علاج کیا جاتا ہے تو ٹنچر لیول پہ جو پریکٹس, میرے پریکٹس کے اندر جو ٹنچر یوز ہوتے ہیں اس میں ڈامینا کیوں ہے, ایگنس کاسٹ ہے, دماسا ہے, اشواگندھا ہے, اکنیشیا, یہ مختلف سٹیجز کے حوالے سے مختلف. مشکل کیس ہیں تو اکنیشیا ہے, مشکل کیس ہیں تو دماسا ہے, مشکل کیس ہیں تو یہ دوائیاں مختلف نوعیت کے مطابق, جیسے ایک بندہ کہتا ہے اتنے سالوں سے علاج نہیں ہے, آپ دماسا کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ایک ٹنچر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ایزوسپرمیا کے حوالے سے جس کا ٹاپ کا درجہ ہے وہ ٹرائبل ایسکیو ہے. ٹرائبل ایسکیو ایزوسپرمیا جیسے مشکل ترین کیسز میں واقعی کام کرتا ہے. اشواگندھا الگ ہے,
ट्राइबुलस अलग है। एज़ोस्पर्मिया के ऊपर बाकायदा हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बात काबिल गौर है, बहुत आम टॉपिक है। अगले जो 5 मिनट है आपके बहुत तवज्जो तलब है। एज़ोस्पर्मिया क्या है? मेडिकल के अंदर जब भी टर्म्स मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाती हैं और जिस टर्म के साथ भी लफ्ज़ ए लगा होता है उसको हम कहते हैं एब्सेंट। ए फॉर एब्सेंट। ए मेलोरिया ज़ाहिर है उसमें भी एब्सेंट होता है। तो एज़ोस्पर्मिया से मुराद ये है कि स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते, यानी टोटल काउंट 0 है, जरासीम बिल्कुल डेड है, बिल्कुल 0 है। ये बुनियादी तौर पे 4 किस्म का होता है। उन 4 इकसाम को जहन में रख के इलाज किया जा सकता है। जो पहली एज़ोस्पर्मिया की किस्म है उसको कहते हैं प्री टेस्टिकुलर। लफ्ज़ पे गौर करें, प्री का मतलब होता है पहले, यानी टेस्टिस से पहले का फॉल्ट। ब्रेन से लेके टेस्टिस के दौरान का जो हिस्सा है उसमें किस चीज़ की खराबी होती है? हार्मोन्स की खराबी होती है। आप हार्मोन प्रोफाइल करवाएं, हो सकता है हार्मोन खराब हो, हार्मोन को ट्रीट करें तो एज़ोस्पर्मिया ठीक हो जाए। दूसरे नंबर पे जो एज़ोस्पर्मिया की किस्म है उसको कहते हैं टेस्टिकुलर, यानी फॉल्ट फैक्ट्री के अंदर है, टेस्टिस के अंदर फॉल्ट है। तो टेस्टिस के जो फॉल्ट है उसके हवाले से मैंने मुख्तलिफ काजेज आपसे डिस्कस किए हैं। वो जेनेटिक काजेज भी होती हैं और बहुत सारी काजेज हैं। उसमें जो बड़ी बड़ी टेस्टिस के हवाले से दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें एक्सरे है, कार्सिनोसिन है, ट्यूबरकुलाइनम है, कोनियम है, चाइना सेल्फ है, एक्नीशिया है, धमासा है, लाइकोपोडियम है। ये वो दवाइयाँ जो टेस्टिस के अंदर के फॉल्ट को ठीक करती हैं। टेस्टिस से भी दवाई बनती है, टेस्टिस के नाम से भी आती है और आर्किटाइनम के नाम से भी आती है। टेस्टिस के इंटरनल फॉल्ट को ठीक करने के लिए आर्किटाइनम CML दें, उसके साथ साथ आर्किटाइनम 3X में दें। आर्किटाइनम 3X 200 में भी ये बाज़ बात ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद जो तीसरी किस्म होती है एज़ोस्पर्मिया के हवाले से वो होती है जी पोस्ट टेस्टिकुलर, यानी स्पर्म पैदा तो हो रहे हैं लेकिन आगे एजाकुलेट नहीं हो रहे। उसकी जो 2-3 बड़ी वजूहत होती हैं। एक तो कई लोग नसबंदी करवा लेते हैं, वेसेक्टमी करवा लेते हैं। एक होता है रिट्रोग्रेड एजाकुलेशन, यानी कि स्पर्म मतलब एक्चुअल जगह की तरफ जाने के दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो ब्लॉकेज हो सकती है, तो ऐसी ब्लॉकेज के लिए मैंने पहले भी बताया कि ट्यूबरकुलाइनम है, मेडोरिनम है, इसी तरह की पल्साटिला है, थूजा है, स्लेशिया है, लेक्सेस है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं। उसके बाद एक और बड़ी वजह जो आमतौर पे नोट की गई है वो इमोशनल काज होती है, यानी ज़हनी मसाइल होते हैं, डिप्रेशन के मसाइल होते हैं। तो इसमें इमोशनल लेवल पे हमें पता चल जाता है कि कोई 100 किस्म की लव डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, मर्जी की शादी नहीं हो सकती, घर में झगड़ा है और पता नहीं क्या कुछ मसाइल हैं ज़हनी लेवल पे। इग्निशिया, नेक्टिन और एसिड फास, आरामेट, कास्टिकम, ये वो दवाइयाँ हैं कि जो ज़हनी तौर के जो मसाइल हैं उनको ठीक करती है। इसी तरह करके सुप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर, एक बंदे की शादी अगर होती लेट है, वो बाहर काफ़ी अर्सा रहा है, नहीं आ सका, या फैमिली में 100 मसाइल होते हैं, एक शादी की वजह से दूसरी भी लेट हो जाती है। तो सुप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर के हवाले से कोनियम बिलखसूस इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे मसाइल को भी फोकस करना चाहिए। उसके अलावा बड़ी उम्र में जाकर के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं, उसमें
سپیا دیں، لائکو دیں، ایگنس کاس دیں. ٹیسٹیز بذات خود ٹیسٹیز کی پوٹینسی موجود ہے، 200 پاور میں CMI کا ڈوز دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہی دوائیاں جو بوسٹر دوائیاں ہیں، لیوفورلیٹن جو ہمبینم یہاں پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. بہت عام ایک اور ٹاپک ہے جو ایزوسپرمیم کی 4 اقسام تھی: پری ٹیسٹیکولر، پوسٹ ٹیسٹیکولر، ایموشنل. ٹیسٹیکولر، اور ایک اور ایک مس ہو گئی تھی، وہ ہوتی ہے آئیڈیوپیتھک. آئیڈیوپیتھک سے یہ مراد ہے کہ ان نون کاز ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ورک جاری ہے، ظاہر ہے سائنٹیفک لیول پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ایزوسپرمیم کے جو ان نون کیس ہوتے ہیں اس میں 3-4 ماہ تک پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹائم دیں، کوشش کرتے رہیں. اس میں یعنی آپ کو خاص ٹیسٹ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی جیسے اسپرم کا کلچر ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑا بیکٹیریا انفیکشن ایکولائی ہو سکتا ہے، کلیمیڈیا، کوئی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں بڑے لیول کے. تو یہ جو 4 قسم کا ایزوسپرمیم ہے، تو 3 تو قابل علاج ہے نا، چوتھے پہ بھی غور فکر کرنی چاہیے. میرے کم سے کم تجربے کے اندر جو آج تک جتنے بھی کیس آتے ہیں اس میں سے 50-60% ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایزوسپرمیم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کازیٹیو فیکٹر پہ ہوتی ہے. مثلا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے چوٹ لگی تھی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. گلینڈ کی انجری کی دوائی کاز ہے، TB کاز ہوتی ہے، TB کو فوکس کرتے ہیں، کینسر ہسٹری کو فوکس کرتے ہیں، مختلف کازز ہوتی ہیں. ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں ہے. ایزوسپرمیم کے کیسز کے اوپر جتنے بھی مشکل کیس ہوتے ہیں اس پہ کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ، بندے کا مزاج کہتا ہے، اس کے معاملات کو پڑھیں، اس کے مائنڈ کو پڑھیں. اگر کوئی بندہ اپنے کلچر کے مطابق انتقامی جذبہ رکھتا ہے یا ایسے ماحول میں رہ رہا ہے، وہ شاید ایسیڈنیٹکم سے ٹھیک ہو جائے. اس طرح کے یہ جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہر لیول پہ اسٹڈی ضروری ہے. میازمیٹک ٹریٹمنٹ، ہنی من نے 3 میازم پیش کیے تھے: سورا، سفلس اور سائیکوسس. سورا، سائیکوسس اور سفلس. لیکن ڈاکٹر راجن سنکارن نے، جو انڈیا کے ایک خاص ہومیوپیتھ ہیں، انہوں نے ان 3 میازم کے علاوہ ٹوٹل 10 میازم پیش کیے. تو جس میں مثلا چوتھے نمبر پہ TB کو بتایا تھا کہ یہ نیا میازم ہے، کینسر ہے، لیپروسی ہے، ایکیوٹ میازم ہے. یہ جو ٹوٹل 10 میازم ہیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میازمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے مردانہ پانچ پن کے حوالے سے بہت عام اہمیت رکھتی ہے. میازمیٹک جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر یعنی 250 سالوں سے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ 2 گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی میازم کی تھیوری صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میازم کی تھیوری ٹھیک نہیں ہے. بہرحال میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے، بغیر میازمیٹک میڈیسن کے اچھی پریکٹس ممکن نہیں ہے. تو میازم والی جتنی بھی دوائیاں ہیں، نسوڑ والی جتنی بھی دوائیاں ہیں، وہ آپ کو ایک ڈوز بہت زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے اور بہت گہرے رزلٹ دیتی ہے. رول آف وٹامن ای، مردانہ پانچ پن کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں وٹامن ای جو ہے نا اس کا بڑا کردار ہے. وٹامن ای سے جو دوائی بنتی ہے اس دوائی کا نام ہے ٹوکوفریلم. ٹوکوفریلم بنیادی طور پہ راجن سنکارن کے جو والد ہیں پی سنکن وہ استعمال کرتے تھے، اور اس کا واقعی رزلٹ بھی ہے. اور بڑے مشکل اور پھنسے ہوئے کیسز میں جیسے گندم کے اندر وٹامن ای پائے جاتے ہیں، تو وٹامن ای پوٹینسی میں موجود ہے وٹامن ای کے نام سے. مزید تفصیلات زاہد بھائی آپ کو بتا دیں گے. تو
سیمن کلچر ٹیسٹ میں نے پہلے بتا دیا کہ مختلف قسم کے گہرے قسم انفیکشن ہو سکتے ہیں، ایکولائی جیسے، تو اس کی پوٹینشیل میں موجود ہے، کلیبیڈیا کی پوٹینشیل موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایٹرافی آف ٹیسٹس کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ بہت عجیب قسم کا ایک مسئلہ نیا سامنے آ رہا ہے، وہ اینل سیکس کے حوالے سے ہے۔ اکثر کیس ٹیکنگ کے دوران پتہ چلتا ہے کہ اینل سیکس کے حوالے سے مختلف انفیکشن ہو جاتے ہیں، اس کو بھی ہومیوپیتھک بہت گہرے طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ ان تمام قسم کے انفیکشن اور اس کا جو دانہ باندھ پن کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، اس میں ٹاپ کی ایک دوائی ہوتی ہے پلاٹینم، ٹاپ کی دوائی۔ سیکنڈ گریڈ میں نکسومیکا اور کاسٹیکا، یہ 2-3 وہ دوائیاں ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب ایکولائی وغیرہ اس طرح کے یہ جو انفیکشن ہوتے ہیں آپ ایگزیکٹ اس کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کانسٹیٹیوشن لیول پہ، مائنڈ لیول پہ جتنے بھی کیس ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، آپ اس کے مائنڈ کو پکڑ لیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، غصہ آتا ہے نہیں آتا، ٹینشن ڈپریشن، ذہنی طور پہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ایک بندے کو یعنی آپ مختلف قسم کے فیئرز ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بندہ ہے، وہ شادی کے فوراً آ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بس یہ دیکھیں مہینہ گزر گیا تو کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی فیئر موجود ہے، اس کو کم سے کم اوپیم ہی دیں تو اس کا کام ہو جائے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو سیمن رپورٹ یا تو کراتے نہیں ہیں، اگر کراتے بھی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ جتنے بھی پیشنٹس ڈاکٹر سے اوائڈ کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ علاج کی طرف نہیں آتے، یا مثلاً کسی بندے کو اگر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا اس کی گردے کی رپورٹ خراب ہے یا کوئی بھی مطلب اس کی رپورٹ خراب ہے، تو گھر میں کہتے ہیں بھائی چلیں ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں نہیں بس میں ٹھیک ہوں۔ انڈیفرنس کمپلین ڈز ناٹ، یہ ایک ریوبرک ہے جس کی دوائی ہے ہائیوسائمس۔ جو لوگ تیزی سے بھاگ کے آتے ہیں وہ اوپیوم میں فال کرتے ہیں، جو بہت پیچھے ہٹ کے رہتے ہیں وہ ہائیوسائمس میں۔ تو مائنڈ کی جو اسٹڈی ہے، مائنڈ ریوبرکس جو ہیں، وہ ایک آخری درجے کی کوشش ہوتی ہے مختلف کیسز ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح کر کے مسعود کمپنی کے حوالے سے انہوں نے کچھ ٹنچر نئے بنائے تھے، لیکن وہ بڑے زبردست کام کرتے ہیں سیکس کے حوالے سے، جس میں ایک ٹنچر ہے لپیڈیم، LIPIDIUM، لپیڈیم، تو ایک اور دوائی ہے ایپیمیڈیم۔ تو یہ وہ ٹنچر ہیں جو سیکس کے اوپر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں۔ تو مردانہ باندھ پن کے حوالے سے جتنے بھی کیسز آتے ہیں، اس میں کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر اس کے پہلے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہو جائے، اور میل بیبی کے حوالے سے یا اولاد نرینہ کے حوالے سے وہ اسی کوشش میں اور بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بچی پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نقطہ ہو، کوئی ایسی میڈیسن ہو کہ اللہ کرے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ تو میل بیبی کے حوالے سے بھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر بہت خاص قسم کی اور بہت گہری قسم کی میڈیسن موجود ہیں۔ اب وہ میڈیسن کیسے کام کرتی ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ میل بیبی کے حوالے سے جو XY کروموسوم ہوتے ہیں، تو اس ایسی میڈیسن ہمیں استعمال کرنی چاہیے کہ جو XY کروموسوم کے اوپر اثر انداز ہو اور Y کو اٹیک کرے۔
مثال کے طور پہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے اس کے اندر خواہش کم ہے، ڈیزائر کم ہے، تو ہم سیپیا دیتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتی ہے کہ سیپیا کی جو مریض ہے وہ مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، مرد یعنی کہ وائی کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اسی طرح کر کے اور بھی بہت ساری دوائیاں ایسی موجود ہیں کہ جن کو ہم اپلائی کر کے میل بیبی کی اچھی کوشش اور رزلٹ لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو 2-3 جو میجر دوائیاں میکسیمم کیسز میں رزلٹ دے چکی ہیں، اس میں سفلینیم کی ایک ڈوز ہے، اس کے علاوہ سیپیا سی ایم کی ایک ڈوز ہے، اور کیلکیریا فاس 30 یا 6C میں. یہ وہ دوائیاں ہیں جو ایکس وائی کروموسوم پہ کام کرتی ہیں اور میل بیبی کے جو مسائل ہیں وہ حل کرتی ہیں. تو اسی طرح کر کے مردانہ بانجھ پن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. بس ہمیں اس کی جو کاز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کازیٹیو فیکٹر پہ علاج ہوتا ہے. کاز کے حوالے سے ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہومیوپیتھک میں یہ کہا جاتا ہے کہ مریض کا جو علاج ہوتا ہے وہ علامات کے اوپر کیا جاتا ہے. میرے علم اور اسٹڈی کے مطابق یہ ایسا مناسب نہیں ہے. جتنے بھی پیتھالوجی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بڑی وجہ جو ہوتی ہے یعنی بیسیکلی وہ کاز ہوتی ہے. اس کاز کی وجہ سے کاز کو تلاش کرنا ہوتا ہے کس وجہ سے مسئلہ ہے. تو اس کے لیے جو اصل پریکٹس ہے وہ سائنز اینڈ سمٹم کی بیس پہ ہوتی ہے. صرف سمٹم پہ کام نہیں چلتا. سائن اینڈ سمٹم میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے ٹریٹ دا کاز، اس کے بعد سینسیشن کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو اولاد نرینہ کے لیے دوائی مرد کو دے عورت کو دے؟ اولاد نرینہ کی جو دوائی ہوتی ہے نا وہ مطلب ہے کہ میری اپنی پریکٹس ہے نا وہ دونوں کو دینی چاہیے، دونوں کو دینی چاہیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل تو کردار دیکھیں نا مرد کی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے تجربے کے مطابق دونوں کو دینی چاہیے. بنیادی طور پہ اصل کردار تو ظاہر ہے ڈومیننٹ تو وائی کروموسوم تو مرد کا ہی ہوتا ہے نا، لیکن بہتر ہے کہ دونوں کو دے دیں. اس کے علاوہ جو ٹریٹ دا کاز کو فوکس کریں، سینسیشن کو فوکس کریں، لوکیشن کو فوکس کریں. موڈیلٹیز کو بعد موڈیلٹیز کے اوپر دوائی لگ جاتی ہے، امیجز کے اوپر دوائی لگ جاتی ہے، پیتھالوجی کے اوپر دوائی لگ جاتی ہے، مائنڈ سمٹم پہ دوائی لگ جاتی ہے. اینڈ پہ جو درجہ آتا ہے وہ علامات کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ مناسب لیکچر جو ہے مناسب جو ہے نا آپ کو یہ سننے میں ملا ہوگا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو مزید ریسرچ اسٹڈی ہوگی اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی. تو ٹائم بھی اب کافی تقریباً ہو رہا ہے، موسم بھی خراب ہے. انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.